बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज जो बड़ी अहम डेवलपमेंट है वो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि पाक फ़ौज अरकान पार्लियामेंट के साथ जो है वो खड़ी है, जिसमें ये कहा गया है कि अवामी नुमाइंदे जो है मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें और पाक फ़ौज उनके शाना बशाना साथ खड़ी होगी। मेरी मुराद आज कौमी सलामती कमेटी का बड़ा अहम इजलास था पार्लियामेंट हाउस में, जिसमें आर्मी चीफ़ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब भी शरीक हुए, DGI और दीगर जो अस्करी हुकाम हैं वो भी इस इजलास में शरीक हुए। उन्होंने अरकान पार्लियामेंट को जो है वो ब्रीफिंग दी वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में और बताया कि किस तरह जो है वो पाक फ़ौज के जवान, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान इस धरती के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं और किस तरह जो गाज़ी जो ज़ख्मी सिक्योरिटी एहलकार हैं वो गाज़ी बन के वापस आते हैं, लेकिन किसी का हाथ नहीं तो किसी का जो है वो पाँव नहीं। इस तरह जो गाज़ी हैं अपनी आज़ा की कुर्बानी दे रहे हैं, अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं, अपनी जानें इस वतन पर निछावर कर रहे हैं और अपनी जानें कुर्बान करके इस पाक धरती का दिफा कर रहे हैं। आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बड़ी अहम बातें हुई, बड़े अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ़ ने खुल के जवाब दिए अरकान पार्लियामेंट के मुख्तलिफ सवालात किए कि पहले ब्रीफिंग दी गई अरकान पार्लियामेंट को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में, जिसमें उन्हें बताया गया कि किस तरह पाक फ़ौज जो है सिक्योरिटी फोर्सेस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, बलूचिस्तान है, वज़ीरिस्तान है और दीगर जगहों पे जो है वो इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है। आप रोज़ देखते हैं टीवी चैनल पर, रोज़ सोशल मीडिया पर आप देखते हैं कि आज फ़लाँ जगह जो है ऑपरेशन किया गया, आज फ़लाँ जगह ऑपरेशन किया गया, इतने दहशतगर्द मारे गए। तो पाक फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो दिन रात इसी कोशिश में हैं कि मुल्क से जो है वो दहशतगर्दों का ख़ात्मा किया जा सके। इसके लिए न सिर्फ अपनी जानें कुर्बान की जा रही हैं बल्कि जो है वो अपनी जान और माल की कुर्बानी भी दी जा रही है। आज जब कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ़ शरीक हुए तो जहां ब्रीफिंग दी गई अरकान पार्लियामेंट को, वहां पर आर्मी चीफ़ का बड़ा अहम खिताब जो है वो हुआ है, जिसमें आर्मी चीफ़ ने ये कहा है कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात का खमियाजा इनकी मज़ीद गिरोहबंदी की सूरत में सामने आया है। यानी कि जो साबिक दौरे हुकूमत में मुज़ाकरात किए गए थे दहशतगर्दों से, उसके मतलब ये बात की गई है और ये कहा गया है कि वो जो दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात करने का जो फ़ैसला था वो गलत था, वो सही नहीं था और उसका खमियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। जैसे अफ़गानिस्तान से मुख्तलिफ़ लोगों को उठा के पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो है बसाया गया, तो अब वो जो है जो वापस आने वाले लोग हैं वो इस मुल्क के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं, लेकिन उनका मुकाबला किया जा रहा है, उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनको जहन्नम वसल भी किया जा रहा है। जो दहशतगर्द पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज कर रहे हैं, पाकिस्तान की सालमियत के लिए ख़तरा बन रहे हैं, उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो है अपनी जानों पर खेल कर उनका ख़ात्मा भी कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आज ये इजलास जो है इसमें आर्मी चीफ़ ने कहा, मैं आपको थोड़ा सा उनके मुतल्लिक़ बताता हूँ कि उन्होंने कहा जी कि नया पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान की बातें छोड़ दें, अब बात करें हमारे पाकिस्तान की। हमारा पाकिस्तान है, ये नया नहीं है ना पुराना पाकिस्तान है, बल्कि ये हमारा पाकिस्तान है। और उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि पार्लियामेंट जो है उसकी सुपरमेसी के लिए अरकान पार्लियामेंट जो मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। पाक फ़ौज जो है उनके साथ शाना बशाना साथ खड़ी होगी मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की बका के लिए, मुल्क के दिफा के लिए। ये बड़ी बात थी। फिर जब उन्होंने ये कहा कि कलअदम तरीक़े तालिबान से बातचीत गलती थी, मुल्क में दायमी क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैद हैं, इस सिलसिले में रोज़ाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि माफ़ कीजिएगा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो है ऑपरेशन किए जा रहे हैं। आर्मी चीफ़ ने ये कहा कि 80,000 से ज़ायद कुर्बानियाँ पेश की गई हैं इस तमाम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, और जिनमें 20,000 से ज़ायद जो है वो गाज़ियान हैं और 10,000 से ज़ायद शहदा का खून शामिल है। दहशतगर्दों को रियासत की रेट को तस्लीम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है।
یہ سب سے بڑی اور اہم بات ہے کہ دہشت گرد جو ہے وہ انہیں پاکستان کی حکومت پاکستان کی ریٹ کو جو ہے وہ چیلنج نہیں کرنے دیا جائے گا، اور جو ریٹ چیلنج کریں گے ان کے ساتھ وہی ہوگا جو آپ ڈیلی دیکھ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی دہشت گرد جو ہے آپریشن میں مارے جا رہے ہیں اور ان سے اسلحہ بارود بھی برآمد کیا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے مختلف سوالوں کے جواب دیے آرمی چیف نے، اور یہ کہا کہ اس وقت پاکستان میں الحمدللہ کوئی نو گو ایریا نہیں ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ انہوں نے یہ آج واضح اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں چاہے وزیرستان ہے، چاہے بلوچستان کے علاقے ہیں، چاہے جو ہے وہ جی بی کے علاقہ ہے، چاہے آزاد کشمیر کے علاقہ ہے، اس میں کہیں بھی کوئی جو ہے وہ نو گو ایریا نہیں ہے۔ پاکستان کے شہری، پاکستان کے باسی اور جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ بڑے کھلے دل کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ جو ہے وہ مختلف علاقوں میں جا سکتے ہیں، مختلف علاقوں میں کام کر سکتے ہیں۔ تو پاک فوج نے، سیکورٹی فورسز نے پاکستان کو ہر قسم کے نو گو ایریا سے پاک کر دیا ہے۔ یہ بڑا اہم اعلان تھا ناظرین، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ اس کامیابی کے پیچھے ایک کثیر تعداد میں شہداء کا خون شامل ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں نے جس طرح قربانیاں دیں، ہمارے پاکستانی شہریوں نے جس طرح قربانیاں دیں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے اور دہشت گردوں کے خلاف جنگ کے لیے۔ جتنی قربانیاں پاکستان نے دیں شاید ہی دنیا کے کسی ملک نے دی ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آئین کہتا ہے کہ اختیار عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال ہوگا۔ انہوں نے 1973 کا آئین بنانے والوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ آرمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ آئین پاکستان اور پارلیمنٹ کی رائے کا مظہر ہے، عوام اپنی رائے آئین اور پارلیمنٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں، حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے ہی آئین کو اختیار ملا ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا جو گولڈن جوبلی ہے آئین پاکستان کی، اس پر انہوں نے مبارکباد پیش کی اور انہیں خراج تحسین پیش کیا اراکین پارلیمنٹ کو۔ آرمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ عوام کے منتخب نمائندے منزل کا تعین کریں، پاک فوج پاکستان کی ترقی اور کامیابی کے سفر میں ان کا بھرپور ساتھ دے گی۔ اراکین قومی اسمبلی نے ڈسک بجا کر تالیوں کے ساتھ جو ہے وہ آرمی چیف کے خیالات کا خیر مقدم کیا۔ جب اس سے پہلے آرمی چیف قومی اسلامی کمیٹی کے اجلاس کے لیے حال میں داخل ہوئے تو تمام اراکین پارلیمنٹ نے ڈسک بجا کر ان کا استقبال کیا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا کہ جس طرح دہشت گردی کے خلاف پاک فوج آپریشن کر رہی ہے، پاک فوج اپنا رول پلے کر رہی ہے، اس پر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پھر آرمی چیف نے مختلف سوالات کے جواب بھی دیے اور انہیں اراکین پارلیمنٹ کو مطمئن کیا کہ کس طرح پاک فوج ملک کی بقا کے لیے، سلامتی کے لیے اپنا تن من دھن جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور پاک فوج کے جوان کس طرح جو ہے وہ اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ بڑا اہم اجلاس تھا، کئی گھنٹے یہ اجلاس جاری رہا، اور یہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو فورم ہے یہ ایک بہت بڑا فورم ہے جس میں نہ صرف عسکری قیادت شامل ہوتی ہے بلکہ وزیر اعظم اور اراکین پارلیمنٹ پر مشتمل یہ کمیٹی ہوتی ہے، جس میں پورا ایک جائزہ پیش کیا جاتا ہے قومی سلامتی کے امور کے متعلق۔ ایک جائزہ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ پھر سوال و جواب کا سیشن ہوتا ہے، اور پھر سوال و جواب میں آرمی چیف اور انٹیلیجنس اداروں کے جو سربراہان ہیں، جو حکام ہیں، وہ بھی اپنے ان پٹ شیئر کرتے ہیں اور اپنے جو اراکین پارلیمنٹ کے سوالات ہیں ان کا جواب دیتے ہیں۔ اس فورم پر ان حالات میں اس فورم کا انعقاد اور اس کا اجلاس جو ہے بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ ایک طرف یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ سپریم کورٹ کے کچھ اہم جج صاحبان کے درمیان شاید کچھ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے، کچھ جو ہے وہ تلخ جملوں کا تبادلہ خیال ہوا ہے سوشل میڈیا پر، اور مختلف جو ہے وہ فورم پر یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور آج پھر سپریم کورٹ کی طرف سے ایک اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے جس میں انہوں نے یہ تردید کی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ججوں کی لڑائی سے متعلق، ججوں کے درمیان ناخوشگوار واقعے سے متعلق، اور جو ناخوشگوار جو ہے وہ تبادلہ خیال تھا یا آپ کہہ لیں کہ الفاظ کا چناؤ تھا، وہ بھی جو ہے وہ نہیں ہوا۔ تو سپریم کورٹ کی طرف سے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، ان تمام خبروں کی تردید کی گئی ہے کہ جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید چیف جسٹس اور جسٹس قاضی فائزہ کے درمیان
کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے، اور جس میں انہوں نے نہ صرف تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا بلکہ جو ہے وہ کچھ اور معاملات بھی پیش آئے، لیکن عدلیہ کی طرف سے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے تردید آنا اس بات کی کبھی جو ہے وہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس میں سختی سے تردید کی جا رہی ہے کہ یہ واقعہ پیش نہیں آیا۔ لیکن جو لوگ جو سوشل میڈیا پر لوگ ٹرولنگ کر رہے ہیں، جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، اس سے کہانی کچھ اور ہی لگتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ مل بیٹھ کے کام کرتے رہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ جو ہے مل بیٹھ کے ملک کی ترقی کے لیے کام کرتے رہیں، کیونکہ جو ملکی حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ہیں، اور حکومت وقت کے سامنے ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں چاہے حکومت میں ہوں۔ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں، اور عوام کی ووٹ سے ہی جو ہے وہ پارلیمنٹ اور وزارت عظمیٰ تک اور وزارتوں تک پہنچتے ہیں۔ تو اس لیے تمام تر حالات کے باوجود جو ہے پرائرٹی ملک کی ترقی، عوام کی ترقی اور عوام کی خوشحالی ہونا چاہیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو تناؤ ہے سپریم کورٹ اور حکومت پاکستان کے درمیان، یہ کیا رخ اختیار کرے گا، کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں چیزیں اور کھل کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی، اور جس طرح حالات چل رہے ہیں، جس طرف حالات جا رہے ہیں، اس سے صرف جو ہے وہ نہ صرف ہر محب وطن پاکستانی پریشان ہے، بلکہ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے اور صرف پاکستانی ہیں، جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ڈونر ایجنسیز ہیں، جنہوں نے پاکستان کے ساتھ سرمایہ کاری کرنی ہے، جنہوں نے پاکستان کے ساتھ کام کرنا ہے، وہ بھی پریشان ہیں کہ ہم سرمایہ کاری کریں یا نہ کریں۔ یہ حالات ہیں، یہ واقعات ہیں۔ جو ہی اپڈیٹس ہمارے پاس ہوں گی، جو ڈیولپمنٹس ہوں گی، ہم آپ کو شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔